سرکار معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، جیسے جتنا جتنا قرآن پڑھتے ہیں نا اتنا دل کھٹا ہو جاتا ہے. میرا ہی دماغ خراب ہے یا آپ لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے؟ کبھی یہ ذہن میں آپ سوچئے گا کہ سرکار کے انتہائی قریب میں رہنے والے لوگ جن کے اوپر سرکار اعتبار کرتے ہیں، اگر وہ اللہ سے بدگمان ہیں تو یقیناً ان کو سرکار کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا ہوگا تسلی بخش کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بدگمانی دور کرتے. ابھی میں تم کو راز بتا دوں نا تو ابھی جا کے تم ماں بہن کی گالیاں آسمان کی طرف کھڑے ہو کر کے دو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ راز کھولیں، آہستہ آہستہ. تم ظرف کا مسئلہ ہے نا، مجبوراً اللہ نے ان کو بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے بھائی اب جو کچھ تم نے دیکھ لیا ہے چلو تم بھی کر لینا لیکن اپنے تک رکھنا، ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اس کی کائنات کے علاوہ کسی اور الہ کی بھی کائنات کو دیکھ لیا ہو اور پھر اس نے چپ کرانے کے لیے کہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے تک رکھنا. یہاں تک تو کوئی پہنچا نہیں. تو اب اس زمانے میں اگر کوئی یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اس سے اللہ کا لین دین کیا ہوگا؟ یعنی اب اس کا لین دین کیا ہوگا؟ جس طرح اس کا یہ مزاج ہے، ابو الحسن خرقانی کے ساتھ بھی اس طرح ہوا. سرکار نے دین الہی میں درج فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ابو الحسن خرقانی کی کسی ادا پر مہربان ہوا اور یعنی ہم کلام ہوا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے دنیا کو بتا دوں کہ تو کتنا بڑا زندیق ہے تو لوگ تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں. تو ابو الحسن خرقانی نے اللہ کو کہا کہ اگر میں دنیا کو بتا دوں کہ تو کتنا غفور الرحیم ہے تو کوئی بھی تجھے سجدہ نہ کرے. ہاں، تو اب جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، نہ تو کسی کو بتا نہ میں کسی کو بتاتا ہوں. یعنی یہ ہے انڈر دا ٹیبل ڈیلنگ اللہ کی. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں 33-34 سال پرانا ہے اور جو فرا ہے. بھائی حضور پاک نے جو آگے اس مزاج بڑھایا 9 صحابہ کرام کو دیا تو وہی دیا تھا جو ان کو ملا تھا. آگے جو دیا وہ تو فرا تھی. پھر وہی اس مزاج حضور پاک والا جو چلا آیا وہ غوث پاک کو مل گیا، وہ تو فرا تھی. غوث پاک کے مرید کی کیا اوقات ہے جو گوہر شاہی کے غلام کو عطا کر دیا سرکار نے، اور غوث پاک کے فیض کی کیا اوقات ہے جو گوہر شاہی کے فیض میں جان ہے. میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی. ایمان لاتے ہو؟ جی بے شک، دل و جان سے ایمان لاتے. اس بات میں اگر شک کیا نا تو کافر ہو جاؤ. آج میں نے زبان اپنی کھولی ہے. غوث پاک کے پاس جو اس میں ذات تھا وہ تو فرا در فرا چلتا آیا. حضور کے سینے سے کہتے نہیں ہیں سینہ بسینہ آ رہا ہے، تو کتنے سینوں سے گزر کر آیا. اور یہ فریش اصل جو سرکار نے دیا فریش، اور وہ بھی اصل اور بغیر کسی وسیلے کے. ایسا اس میں ذات اور ایسا چلانے والا، پھر ابلیس کے شہر میں بیٹھ کر پھر بھی چلایا سرکار. اچھا، ایک ولیوں میں قسم ہوتی ہے درویشوں کی، جس طرح سائیں سہیلی سرکار ہو گئے، بلے شاہ ہو گئے، اور ایک ہوتے ہیں مولوی ٹائپ
جیسے کہ غوث پاک ہو گئے ہیں، داتا صاحب ہو گئے، سلطان صاحب ہو گئے، یہ سب مولوی ٹائپ ہیں. ان کے مرتبے بڑے ہیں، بس مرتبے ہی بڑے ہیں ان کے. بالکل وہ پیاز کا چھلکا ہے تو صحیح نا، ابھی بھی فرق بالکل ہے تو صحیح نا فرق. ابھی اگر زیادہ تکبر ہے ان کو تو جاؤ، ارے یار آپ یقین فرمائیں اس امت کے اندر ایسے ایسے ولی بھی آئے ہیں کہ جن کا علم غوث پاک سے کروڑوں میل دور ہے. یعنی غوث پاک کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں تو غوث پاک جو ہے نا بغلے جھانکیں گے کہ یہ کون سے علم کی بات کر رہے ہیں. بالکل کیونکہ دو قسم کے ولی ہوئے ہیں، ایک وہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو جانتے ہیں، اور ایک اقسام ایسی بھی ہے کہ جن کو اللہ نے تعارف کرایا کہ بھئی یہ آدم ہے، یہ محمد ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے. آج اس لمحے اگر سرکار گور شاہی کا موڈ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں ذات کو تحلیل کر دیں تو عالم احدیت سے لے کر عالم ناسوت تک کچھ باقی نہیں بچے گا. اس بات پر کیا فتوے لگائیں گے یہ جاہل کے بچے مولوی، ان کی تو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ بات. جو بلا واسطہ ہیں، بل واسطہ کا بڑا مسئلہ ہے، بل واسطہ کا مسئلہ ہے، اس کے اندر انٹرفیئرنس کر سکتا ہے کوئی، لیکن بلا واسطہ کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا فرض کیا کہ شاہد یہ بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ سرکار کی ذات جو ذات مبارک ہے اس سے لین دین ہے، تعلق ہے ازل سے ہی. اب اگر یہ کوئی غلط بات کر دیتا ہے، کوئی گناہ کر دیتا ہے اللہ کے جہان میں، تو اللہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا. اللہ رپورٹ ادھر کرے گا سرکار کو کہ بھئی یہ جو بندہ آپ کا ہے، دیکھو یہ حرکت اس نے کی ہے، یہ جو بندہ آپ کا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے، تو اب اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. تو ایکشن سزا وزا کیا ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی چپ ہو جاؤ تم. اب پھر بھی وہ چپ نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ نہیں سمجھاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے جہان میں چلے جاؤ. اب وہ سرکار بانٹ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ بولیے سمجھ گئے؟ اچھا اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. سچائی کے ساتھ دینا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. اگر خاموش رہیں گے تو منافق ہو جائیں گے. جواب دینا ہے، جو جواب نہیں دے گا وہ منافق ہے. صحیح ہے نا؟ سرکار گوہر شاہی کے پاس آ کر پھر بھی اسے اسم ذات حضور کے توسط سے ملا ہو، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے؟ پھر بھی اس کی فائل حضور کے پاس ہو اور وہ اسم ذات ملے جو 1433-34 سال پرانا ہے اور جو فرا ہے. بھائی حضور پاک نے جو آگے اسم ذات بڑھایا 9 صحابہ کرام کو دیا تو وہی دیا تھا جو ان کو ملا تھا. آگے جو دیا وہ تو فرا تھی. پھر وہی اسم ذات حضور پاک والا جو چلا آیا وہ غوث پاک کو مل گیا، وہ تو فرا تھی. یہ جو نعت لکھی اعلی حضرت نے یہ حضور پاک پہ صادق نہیں آتی. سرکار گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سرکار کی ذات پر صادق آتی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے.